gracious, the merciful, respected students. Today's topic is Gulliver Travel by Jonathan Swift. Prior to start our lecture, I would like to introduce you about Jonathan Swift life, Jonathan Swift age, and his would say academic career, his writing style. جوناتھن سوئفٹ بیسیکلی آئرلینڈ سے بلانگ کرتے ہیں. ہی بلانگس ٹو آئرلینڈ اینڈ ڈبلن یہ پیدا ہوئے ہیں. ان کی ایج لکھ لیں. ہی واز بورن نومبر 30 1667 ان ڈبلن آئرلینڈ. نومبر 30 1667 ڈبلن DUBLIN ڈبلن آئرلینڈ. آئرلینڈ میں پیدا ہوئے ہیں. سیٹرسٹ ہیں اور پروز رائٹر ہیں, اور اس کے بعد یہ سے پروز رائٹر بھی ہیں, اس کے بعد پوئٹ بھی ہیں, اور اس کے بعد یہ ڈین بھی رہے ہیں. سینٹ پیٹرک جو کیتھیڈرل ہے ڈبلن کے اندر, اس کے ڈین بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس طرح کے ان کے ورک ہیں اور اس طرح کے انہوں نے یہ ڈیوٹیز پرفارم کی ہیں. ہی از آلسو یو کوڈ سے سیٹرسٹ, ایسیسٹ, اینگلو آئرش سیٹرسٹ اس کو کہتے ہیں, اور ایسیسٹ بھی ہے, پولیٹیکل پیمفلیٹیئرس بھی ہے, اور اس کے بعد پوئٹ بھی ہے, اور اس کے بعد یہ سینٹ جو پیٹرک جو کیتھیڈرل ہے اس کے یہ ڈین رہے ہیں, سینٹ پیٹرک کیتھیڈرل. تو یہ جو جتنے بھی ہوتے ہیں نا چرچ ہوتے ہیں, چرچ کے اندر ڈفرینٹ جابس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جو چرچ ہے موسٹلی اس کے اندر بھی بہت ساری جابس ہوتی ہیں. چرچ جو ہے وہ بہت سارے اس کے منٹ سے آرڈرز ہوتے ہیں. اس کے اندر بہت سارے کہہ لیں ڈپارٹمنٹ ہیں. کچھ لوگ میڈیکل کو ڈیل کرتے ہیں, کچھ رائٹنگ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, کچھ لوگ وہاں پہ ڈین ہوتے ہیں, ہیڈ ہوتے ہیں, بشپ ہوتے ہیں. تو اس طرح اس کے اندر بھی بہت ساری ڈیوٹیز ہوتی ہیں جو پرفارم کرنی ہوتی ہے. جیسے ہماری موسٹلی جو مسجد ہوتے ہیں, مدرساز ہوتے ہیں, تو مدرسہ کے اندر بھی بہت ساری ڈیوٹیز ہوتی ہیں. تو بیسیکلی یہ آئرلینڈ سے بلانگ کرتے ہیں. آئرش اور سیٹرسٹ سٹائر موسٹلی یہ بٹر سٹائر کرتے ہیں سوسائٹی کے اوپر. اگر آپ ان کی یہی میں سینڈ کروں گا کچھ آپ کو چیزیں ان سے ریلیٹڈ, تو اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ فیل کریں گے کہ یہ جیسے دیکھتا ہے سوسائٹی کو اس کے اوپر سٹائر کرتا ہے, اور بڑا نا ایلیگوریکل فارم میں کرتا ہے. اچھا, ایلیگوری کیا ہوتی ہے, پہلے اس کی ڈیفینیشن لکھ لیں. ایلیگوریکل میننگ ہوتے ہیں موسٹلی جو ناولسٹ ہیں, رائٹرز ہیں, یہ اپنی رائٹنگ میں یوز کرتے ہیں. سیکنڈ میننگ, ٹو رائٹ سم تھنگ اینڈ گیو سیکنڈ میننگ ان یور ریٹن فارم. یعنی اپنے ریٹن فارم میں جو اسٹیٹمنٹ یا آپ کوئی بات کرو یا کچھ لکھو, اس کے اندر جو آپ کو اپرنٹ میننگ ہو وہ نہ ہو, اس کے پیچھے کوئی اور میننگ ہو, اس کو کہتے ہیں ایلیگوریکل میننگ. کہتے ہیں نا کہ اس کے بڑے ایلیگوریکل میننگ ہے, یعنی جو آپ کو چیز لگ رہی ہے بیسیکلی وہ نہیں, اس کے بیہائنڈ کوئی اور میننگ ہو. سیکنڈ میننگ, اے اسٹیٹمنٹ, اے پیراگراف, اے ناول, اے ریٹن پیس از ہیونگ سیکنڈ میننگ از کالڈ ایلیگوریکل میننگ. جو آپ کو مانی اس کا لگ رہا ہے, اس کے بیہائنڈ کوئی اور مانی ہو, چل رہا ہو, تو اس کو کہتے ہیں سیکنڈ. ایلیگری چل رہی ہے, ایلیگوریکل اسٹیٹمنٹ چل رہی ہے, پیراگراف چل رہا ہے, ناول چل رہا ہے, اٹ از ایلیگوریکل. تو یہ ایلیگوریکل لکھتا ہے. آپ دیکھیں لیمبو کا جو ایک پورا وہ لیسن ہے, اس کو پڑھ کے بچے کیا ہوتے ہیں, امیوز ہوتے ہیں, انٹرٹین ہوتے ہیں. یعنی اس کی سٹوری جو ہیں جتنی بھی اس نے لکھی ہیں, جتنے اس نے وائج کیے ہیں, اس نے جتنے ٹریول کیے ہیں, جتنی اس نے جرنی کی ہے, اور اس جرنی کے دوران جو اس کا ماؤتھ پیس ہے, اس کا نام ہے گلیور. جو اس نے اپنا ہیرو لیا ہے گلیور, جو اس کا پروٹیگونسٹ ہے, وہ لوگوں کو ایکسپوز کرتا پھر رہا ہے. اس نے جس نے 4 جو جرنی کی ہیں, ٹریول کیے ہیں, تو اس کے دوران جو اس نے لوگوں کو مینٹ سے ایکسپوز کیا ہے. ٹھیک ہے, پہلی جرنی جو ہے وہ للی پٹ ہے, ایک للی پٹ از لینڈ ہے, وہاں پہ جاتا ہے. دوسری براپ ڈنگ نیگ ہے, وہاں پہ جاتا ہے. تیسری جو لپوٹن لینڈ ہے, یعنی وہاں جاتا ہے. اور چوتھے جو لوگ ہیں وہ کیا ہے, یاہو اور ہائی ہمنمس. چوتھی جو ہے نا اس کی جرنی جو ہے, اس پہ یہ بڑا بٹر سٹائر کرتا ہے. کہتا ہے کہ جو انسان ہے وہ رہنے کے قابل نہیں ہے. انسان لسٹ فل ہیں,
انسان سیکشول ہیں, لسٹفل ہیں, یہ اپنا فضلہ تک کھا جاتے ہیں, جانوروں کو نہیں چھوڑتے, لوگوں کو کھا جاتے ہیں, ہر طرح کا جانور کھا جاتے ہیں, جڑی بوٹیوں کو کھا جاتے ہیں. کہتا ہے کہ ان سے جو کہتا ہے ہارس ہیں وہ اچھے ہیں. اسی لیے لوگوں نے ان کو کرٹکس نے کہا ہے کہ ہی از ڈوئنگ بٹر سٹائر آن ہیومینٹی, یعنی ہیومن بینگ پہ اتنا سخت سٹائر, اتنا بٹرلی ان کو سٹرائز کرنا کہ ہیومن بینگ گھوڑوں سے بھی بدتر ہیں, یعنی یہ رہنے کے قابل نہیں ہے. گھوڑے جو ہیں وہ وٹ رکھتے ہیں, ان کے اندر سمجھ ہے, بوجھ ہے, وہ لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں انسانوں کو, لیکن انسان نہیں کرتے. تو اس کے ورک پہلے لکھ لیں جوناتھن سوفٹ کے. پہلی کتاب اس نے لکھی ہے ٹیل آف دا ٹب, 1704 میں 1704 میں ہی روٹ ٹیل آف دا ٹب, TALE دا ٹب, TUB, ٹیل آف دا ٹب. 1704 میں ایک پہلی بک لکھی ہے. دوسری بک ہے آرگومنٹ اگینسٹ دا ابولشنگ کرسچینٹی, ابولشنگ ختم کرنا کرسچینٹی, اس کے اگینسٹ جو آرگومنٹ یہ کرتا ہے, یہ اس نے لکھی ہے 1712 میں, 1712 میں. تنزیلہ اور عائشہ مجھے سن رہی ہیں آپ؟ آر یو لسننگ ٹو می؟ مائی وائس از آڈیبل ٹو یو؟ اوکے. گلیور ٹریول جو بک ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں, جو ناول ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں, جو کہ ٹوٹلی ایلوگریکل میننگ ہے, جس کے سیکنڈ میننگ ہے, جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ اس کا میننگ ہی نہیں ہے. اس کا میننگ, اس کی انڈر ٹون کیا چل رہی ہے, ایک منٹ سے ایک آئرنی چل رہی ہے, ایک سٹائر چل رہا ہے انگلش سوسائٹی پہ, ان کے سائنٹیفک ایٹیچیوڈ پہ, ان کے رہنے سہنے پہ, ان کے ڈویلنگ پہ, ان کے فائٹ کرنے پہ, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنے سے. ٹھیک ہے, یہ سارا سٹائر ہے جو اس نے 4 جرنی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا, بڑا مزہ آئے گا. آگے ہے موڈسٹ پرپوزل. گلیور ٹریول 1726 میں جو لکھی ہے اس نے بک, 1726 میں یہ لکھ لیں. اس کے بعد موڈسٹ پرپوزل لکھ لی, یعنی پہلی 1704 میں, دوسری 1712 میں, تیسری 1726 میں, اور چوتھی 1729 میں. بیسیکلی کیا ہے, پوئٹ ہے, سینٹ پیٹرک کا ڈین ہے, ایسیسٹ ہے, سیٹرسٹ ہے, ناولسٹ ہے, اور اینگلو آئرش سے تعلق رکھتا ہے. ہی واز بورن ان اینگلو آئرش فیملی. اچھا, یہ 4 بکس میں نے آپ کو along with اس کی ڈیٹس لکھوا دی ہیں, اس کی جب یہ پبلش ہوئی ہیں. انسائکلوپیڈیا بریٹینکا said, according to Encyclopedia Britannica considered Jonathan Swift as the foremost English satirist. سب سے زیادہ ویلیو, یعنی فورموسٹ, سب سے زیادہ پرومیننٹ, ہاں جی, سب سے زیادہ پرومیننٹ جو سیٹرسٹ ہے, جو سٹائر کرنے والا ہے, وہ یہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کنٹمپریری, یہ کس کا ہم اثر ہے, کس کا ایج فیلو ہے, یہ جناب ایج فیلو ہے پوپ کا, الیگزینڈر پوپ کا, جس نے ریپ آف دا لاک لکھی ہے. بڑی مشہور اس کی بک ہے ریپ آف دا لاک. اچھا, اب آپ کو میں اس کے ماؤتھ پیس کے بارے میں کچھ باتیں بتاتا ہوں. ہو از ہز ماؤتھ پیس ان گلیور ٹریول. لکھ لیں جی, گلیور ٹریول جو ہے وہ اس کا ماؤتھ پیس ہے, وہ اس کا پروٹیگونسٹ ہے. وہ بیسیکلی یہ خود ہے جو جہاں جہاں اس نے, دیکھیں ایک نریٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بعض اوقات نریٹر انٹو نریٹر, رائٹر اپنے آپ کو بہت دور سے دور لے جاتا ہے. بعض اوقات رائٹر خود آ جاتا ہے, فرسٹ پرسن بن کے وہ خود بات کرتا ہے خود. بعض اوقات تھرڈ پرسن میں لکھا جاتا ہے ناول کہ تھرڈ پرسن اس کو باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. جو نریٹو ہوتا ہے وہ تھرڈ پرسن ہوتا ہے, نریٹ کرنے والا, ہی ہز ہم جیسے تھرڈ پرسن ہے. کبھی کبھی فرسٹ پرسن نریٹر بنتا ہے. اب یہاں پہ جو نریٹر ہے اس نے اپنا نریٹر کریٹ کیا ہوا ہے. جو بھی کچھ کر رہا ہے وہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے یہ خود نہیں بول رہا, اس کا جو اس کا ماؤتھ پیس ہے وہ بول رہا ہے.
لیکن اس کے سیکنڈری میننگ کا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی کہنا کیا چاہ رہا ہے. پہلا آپ وائج لکھیں, گلیور belonged to good family and he got job with the captain. ایک کیپٹن ہوتا ہے جو شپ کو سیل کرتا ہے, چلاتا ہے, تو اس کے ساتھ یہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے گلیور کی, یہ اس کے ساتھ فرینڈ شپ لگاتا ہے. تو اسے جرنی کا شوق ہوتا ہے شروع سے کہ میں سفر کرنا چاہتا ہوں سمندروں کے. تو یہ نا ایک وہ کشتی پہ بیٹھ کے, بہت سارے لوگ ہیں جو جہاز پہ بیٹھ کے یہ ایک سفر کرتے ہیں, گلیور بھی اس میں شامل ہے. تو بیسیکلی گلیور نے 4 ٹریول کیے ہیں, وہ میں اس کے نام بتا دیتا ہوں. پہلا جو ہے وہ للی پٹ لکھ لیں, للی پوشن از لینڈ, LILLIPUTIAN, للی پوشن از لینڈ. پہلا جو سفر یہ کرتے ہیں, یہ للی پوشن ایک از لینڈ ہے, ایک آئی لینڈ ہے, اس کے اوپر یہ منٹ سے اس کے اوپر سفر کرتے ہیں, وہاں جاتے ہیں, یہ سم ہو وہاں پہنچ جاتا ہے, وہاں چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں لوگ. دوسرا ہے جی بروبڈنگنیگ, BROB, بروب DINGNAG, بروبڈنگنیگ. یہ جو ورڈز ہیں نا یہ اس نے خود کریٹ کیے ہیں. اب للی پوشن جو ہے, للی پوشن اس کا خود کوائنڈ ورڈ ہے, یہ اس نے خود بنایا ہے انگلش لینگویج میں, کہ یہ خود کریٹ کیا ورڈ. للی پش, للی پٹ, اور دوسرا بروبڈنگنیگ, تیسرا لپوٹن. اب جو ان کی تھوڑی سی کریکٹرسٹک میں بتا دیتا ہوں. جو للی پوشن ہے یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں, پگمیز ہیں, جسے بونے ٹائپ لوگ ہیں, ان کو ڈاف بھی کہتے ہیں. یہ ایک آئی لینڈ ہے جو کہ سمندر کے ساتھ ہے, ساحل ہے, وہاں پہ یہ سویا ہوتا ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے, وہاں بھی یہ پہنچتا ہے. دوسرا بروبڈنگنیگ کے لوگ جو ہیں وہ ٹوٹلی کیا ہیں, وہ ان کے اوپر پولیٹیکلی سٹائر کرتا ہے, ٹھیک ہے. وہ بہت لمبے لمبے لوگ ہیں وہاں پہ, یعنی اس میں بہت چھوٹے لوگ تھے. بروبڈنگنیگ کے لوگ جو ہیں وہ بہت لمبے لمبے ہیں, آسمان جتنے بڑے, اور یہ خود ان میں بونا ہے, یہ خود ان میں چھوٹا ہے. وہاں پہ یہ انگلش سوسائٹی پہ بڑا بٹرلی سٹائر کرتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ان کی عورتیں کیسی ہیں, وہ کیسے بیہیو کرتی ہیں, کتنے بڑے بڑے قد ہیں ان کے, اور یہ کیا ہے. اب اس کے اندر کچھ ایسے ورڈز ہیں, آئی مائی سیلف فیلنگ سوری ٹو سے سرٹن ورڈز, وہ ایسے لفظ ہیں کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر نہیں کر سکتا, جو بروبڈنگنیگ میں اس نے کچھ بولے ہیں, جو لکھے. آگے لپوٹن آئی لینڈ ہے, جو لپوٹن جو آئی لینڈ ہے, تیسرا جو اس کا سفر ہے, وہاں پہ یہ ملتا ہے سائنٹسٹ لوگوں کو. وہ سارا دن بزی ہیں نئی چیزیں بنانے میں, نئی گن پاؤڈر بنانے میں, نئی بم بنانے میں, نئی تجربات میں, ٹھیک ہے. بٹ دے آر گڈ فار نتھنگ, ان کو کہتا ہے. چوتھا جو ہے یاہوز ہیں, ہائے ہم نیمز اور یاہو جو ہیں وہ کیا ہیں, انسان ہیں, ٹھیک ہے, انسانوں جیسے ہیں. اور جو ہائے ہم نیمز ہیں وہ گھوڑے ہیں, وہ کیا ہارسز ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ 4 جرنیز اس نے اپنی ڈیفائن کی ہے. تو پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. جو پہلی جرنی ہے, اپنے دوست کیپٹن کے ساتھ مل کے, جو کہ ایک جہاز کو چلاتا ہے, جو شپ ہے اس کو چلاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ یہ جرنی کرتا ہے. الانگ اور بھی لوگ ہیں اس کے ساتھ. راستے میں ان کا جو جہاز ہے نا وہ تباہ ہو جاتا ہے. اٹ واز ڈسٹرائڈ اینڈ واٹ ہیپنڈ, وہ نا چھوٹے چھوٹے تختوں میں بٹ جاتا ہے. جو بہت بڑا شپ بنایا نا, چھوٹے چھوٹے تختوں میں ڈسٹرائے ہو جاتا ہے. تو یہ نا ایک وہ جو تختہ ہوتا ہے اس کے اوپر بیٹھتا ہے, سم ہو کسی جزیرے پہ پہنچ جاتا ہے, کسی آئی لینڈ پہ پہنچ جاتا ہے. وہاں پہ یہ بے ہوش ہو جاتا ہے. ہی واز ٹوٹلی انسین دیئر, واٹ ہیپنڈ. یہ جب اٹھتا ہے, جب اسے ہوش آتی ہے, تو یہ دیکھتا ہے اسے ہر طرح سے لوگوں نے جکڑا ہوا, چھوٹے چھوٹے لوگ ایسے جیسے چونٹیوں کی طرح اس کے اوپر پھر رہے ہیں. ہی واز سرپرائزڈ. اچھا, وہ اس کے پاکٹ سے کچھ چیزیں نکالتے ہیں. اس کی پاکٹ سے کیا, وہ ایک کام نکالتے ہیں, لیٹر نکالتے ہیں, ایک مچ اسٹک نکالتے ہیں, کچھ سگریٹ کی کوئی ڈبیا نکالتے ہیں. تو ایسی چیزیں وہ اس کے پاکٹ سے دیکھتے ہیں. تو وہاں پہ جو بادشاہ حکومت کر رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. کون حکومت کر رہا ہے وہاں پہ؟ 7 ایئر سے ایک بادشاہ حکومت کر رہا ہے, وہ بھی انہی کے قد کا ہے, چھوٹا سا ہے, چھوٹا 5 انچ, یعنی 5 انچ کا انسان ہو تو کتنا ہوگا آپ اندازہ کر لیں. صرف 5 انچ کے, اور اس کے اوپر پھر رہے ہیں سارے ایسے چونٹیوں کی طرح. اسے باندھا ہوا ہے انہوں نے, یہ اقدام اٹھتا ہے سارے گر پڑتے ہیں. اچھا جی, وہ سم ہو اسے قابو کر لیتے ہیں, وہ بہت زیادہ ہیں.
تو اسے قابو کر کے بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں. بادشاہ بھی چھوٹا سا ہے, ٹھیک ہے, اس کے سامنے اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے. تو وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے آبجیکٹیو کیا ہیں, تم کیوں آئے ہو, یہ سب کچھ بتاتا ہے. اصل میں وہاں پہ یہ نا یہ سٹائر کرتا ہے اس وقت کے لوگوں کے اوپر. وہاں پہ پتہ چلتا ہے ایسے کہ جو چھوٹا سا کنگ ہے, جو وہاں پہ چھوٹا سا کنگ ہے, وہ 7 سال سے حکومت کر رہا ہے. تو وہ بیسیکلی اس وقت کا جو جارج 1 کنگ تھا نا انگلینڈ کا, اس کے اوپر سٹائر کر رہا ہے. لکھ لیں, اٹ واز اے سٹائر اگینسٹ when the Lilliputian king told that he had been governing this land, Lilliputian land, since for 7 years, کہ 7 سال سے وہ حکومت کر رہا ہے. تو وہ بیسیکلی سٹائر کر رہا ہے جارج 1 جس نے 7 ایئر حکومت کی تھی کنگ کے اوپر. اچھا, پھر ان کے عجیب و غریب قسم کی ان کی فائٹنگ ہے. ایک بلفیسکو ان کے ساتھ ہی ایک اور قبیلہ ہے جو ساتھ ہی ہے, جن کے ساتھ ان کی لڑائی ہوتی ہے. تو یہ تو لیلیپوشن ہے نا, ٹرائب جو بھی ہے, جزیرہ ہے. تو ایک ساتھ اور ہے, اس کا نام ہے بلفیسکو. یہ ان دونوں کنگز کی, یعنی جو ادھر کا کنگ ہے اور اس دونوں کنگز کی آپس میں بنتی نہیں ہے, لڑتے ہیں. اب یہ لڑائی ڈفرینٹ یورپین کنٹریز کی وہ بتا رہا ہے. اچھا, لڑائی کس لیے ہے کہ دونوں کے درمیان لڑائی ہے, اور وہ اس کو ہائر کرتے ہیں. لیلیپوشن کہتے ہیں کہ چلو جی اب یہ ہمارے کام آ گیا, بہت بڑا انسان ہے, تم ایسا کرنا کہ تم نا ان کی ساری جو ہے نا وہ کشتیاں تباہ کر دیں, جو ان کی جو فائٹنگ کے لیے آئی ہیں, یا ان کا جو بھی شپ آئے ہیں چھوٹے چھوٹے. تو یہ اتنا بڑا انسان ہے, یہ اٹھا کے ان کی کشتیاں جو ہے نا وہ ساری تباہ کر دیتا ہے. تو اس طرح یہ اس سے کام لینا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی تم اس کو مارو, تم اس کو مارو. تو یہ یہاں پہ بھی وہ سٹائر کر رہا ہے انگلینڈ کے لوگوں پہ, کنگ کے اوپر, کہ کنگ کیسے ہائر کرتے ہیں لوگوں کو دوسرے غریبوں کو مروانے کے لیے. اب اس میں 2 ٹرائب بھی وہاں پہ لڑتے ہیں. وہ لڑائی کس بات پہ ہو رہی ہے کہ جو انڈا ہے نا اس کو سینٹر سے توڑا جائے یا اس کو سائڈ سے توڑا جائے. دیکھیں دیکھیں بڑا قسم سے ہنسی بھی آتی ہے, وہ ایسی باتیں کرتا ہے. کہتے ہیں وہ لڑ کس پہ رہے ہیں, 2 پارٹیز لڑ رہی ہیں کہتا ہے اس ملک کے اندر, اور وہ لڑائی کس پہ ہو رہی ہے کہ انڈے کو سینٹر سے توڑا جائے یا اس کو سائڈ سے توڑا جائے. جو کہتے ہیں سینٹر سے توڑا جائے وہ کہتے ہیں کہ ہم توڑنے نہیں دیں گے. وہ ساتھ والے ہیں وہ کہتے ہیں جی سائڈ سے توڑا جائے. اور اس پہ کہتا ہزاروں بندے مارے گئے تھے. اور اس کے اوپر بھی وہ اگر وہ خود 5 انچ کے ہیں تو ان کے انڈے بھی یہ بات بھی ٹھیک ہے آپ کی, بہت اچھا کویسچن ہے. اچھا, تو جی وہ بیسیکلی وہ نا طنز کر رہا ہے, وہ ان کے اوپر ہنس رہا ہے, ان کے اوپر بڑی ایک بٹر سٹائر یوز کر رہا ہے کہ دیکھیں فائٹ بھی کس پہ ہو رہی ہے کہ انڈے کو سینٹر سے توڑا جائے, سائڈوں سے توڑا جائے. کہتے اس پہ ہزاروں لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو پھر اس کے علاوہ ایک آخر پہ بڑا سین زبردست ہے کہ دیر واز ایک کوئین جو ہے نا وہاں کی, اس کے نا پیلس کے اندر آگ لگ جاتی ہے. تو آگ لگ جاتی ہے تو گلیور وہ بجھ نہیں رہی. تو گلیور واز کالڈ اپون ٹو جسٹ ایکسٹنگوش دس فائر, کہ اس کو کسی طرح سے بجھاؤ, کہ یہ بجھ نہیں رہی. پانی بھی بڑا پھینک رہے ہیں اور محل جل رہا ہے. اور یہ وہاں پہ ہی کیم اوور دے, گلیور واز براٹ اوور دیئر اینڈ ہی جسٹ یورینیٹ آن دیٹ یو کوڈ سے پیلس اینڈ دیٹ واز جسٹ وینٹ آف, وہ بجھ گئی. کہ اسے بلایا جاتا ہے کہ اب دیکھنا یہ کتنا بٹر سٹائر ہے. اس وقت کی جو ملکہ ہے وہ کہتی جی اس نے یہ کیا کیا, یہ تو بہت ان ایتھیکل کام کر دیا, میرے محل کے اوپر یورینیٹ کر دیا ہے, تو یورن کر دیا ہے, تو یہ تو کوئی کام نہیں کیا اس نے. تو وہ بڑی ناراض ہو جاتی ہے. اینی ہو پھر اسے نا کہتے ہیں کہ ہماری لڑائی ہو رہی ہے, اس سے ڈفرینٹ کام لینے شروع ہو جاتے ہیں. وہ لیلیپوشن جو ہوتے ہیں نا, جو بونے ہوتے ہیں, وہ اس سے ڈفرینٹ کام لیتے. کہتے ہیں جی ہمارے جو ساتھ والا قبیلہ نا بلفیسکو, اس کی ساری کشتیاں تباہ کر دو. اب جو بیسیکلی گلیور ہے وہ بڑا سمپتھی اور امپتھی اور بڑا سافٹ ہارٹڈ انسان ہے. وہ ان کے ساتھ ان کی کچھ کشتیاں تو تباہ کر دیتا ہے, اٹھا کے مارتا ہے ان کو, اور باقی ان بادشاہ کے ساتھ مل کے انہیں کہتا ہے کہ جی میں یہ نہیں کرنا چاہتا, آپ دونوں نا صلح کر لیں, کنسنسس کر لیں آپ دونوں. یہ بھی ایک طنز ہے کہ جو ساتھ کے جو یورپین کنٹریز ہیں ان کے ساتھ انگلینڈ کی, آئرلینڈ کی جب لڑائی ہوتی تھی تو اس میں جو پرابلم چلتے تھے تو بندے ہائر کیے جاتے, تو بندے جو لوگ ہائر کرتے تھے وہ صلح کنسنسس کی طرف جاتے تھے. تو پھر جو کنسنسس کی طرف جانے کی کوشش کرواتے تھے یا ان کو کنسنسس کرواتے تھے, وہ کنگ ان کو بھی مروانے کی کوشش کرتے تھے. اب جو لیلیپوشن کا جو کنگ ہے
وہ پتہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ گلیور کو پکڑ لو, اس کی آنکھیں نکال دو. تو یہ کسی طریقے سے نا وہاں سے ہیلپ لے کے یہ وہاں سے نا نکل جاتا ہے. یعنی وہ ایک ٹریول اس کا ختم ہو گیا, اس پہ جتنا اس نے اسٹائر کرنا تھا, ان کو ٹریٹ کرنا تھا, آئرنیکلی اس نے کر لیا ہے. اب وہاں سے نکل کے اب دوسری جگہ پہ آ گیا ہے. دوسری جگہ کون سی ہے؟ وہاں پہ جناب پھر جو فائٹنگ دکھائی گئی ہے, نا وہ بیسیکلی پروٹیسٹنٹ اور دوسرے جو لوگ ہیں کیتھولکس. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر جو کرسچین ہیں ان کے اندر بھی دو لوگ ہیں, جیسے ونڈا سائڈ سے توڑنا ہے, سینٹر سے توڑنا ہے. وہ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کی لڑائی ہے بیسیکلی. وہ دونوں کی لڑائی دکھائی گئی ہے کہ دو گروہ کیسے لڑتے ہیں, کیونکہ کیتھولک جو تھے اس وقت بڑے سٹرونگ تھے, وہ پروٹیسٹنٹ کو مارتے تھے. پروٹیسٹنٹ جو تھے جہاں پہ وہ سٹرونگ تھے وہ کن کو مارتے تھے؟ کیتھولکس کو. تو یہ جو دونوں سیکٹس ہیں وہ کیسے آپس میں لڑتے ہیں, کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں, کیسے مذہب پہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے لڑتے ہیں. تو اس طرح ان کے اوپر بھی ایک ایلیگوریکل میننگز لیا گیا ہے اس سٹوری سے, جو پہلا وائج ہے اس کا. چلیں یہ پہلا وائج اس کا ختم. ہاں جی, پروٹیسٹنٹ لکھ لیں. دو کیتھولک زیادہ ہیں, جیسے ہمارے سنی ہیں, سنی زیادہ ہیں یا اہل تشیع زیادہ ہیں؟ سنی زیادہ ہے ہمارے کنٹری میں. ہمارے یہ بہت سارے ہیں, جیسے ہمارے فرقے کتنے سارے ہیں, ہمارے بھی بہت سارے فرقے ہیں. اسی طرح جو ان کے مین ہیں وہ مین دو ہیں, کیا کیتھولک ہیں, دوسرے پروٹیسٹنٹ. پروٹیسٹنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں تھوڑا سا ریفائنڈ ہیں ہم, ٹھیک ہے, ہم نے وہ سمپلیفائی کر لیا مذہب کو. جو کیتھولک ہیں وہ سارے ریچول اور سارے رسوم و رواج اور سارے کسٹم پرانے مانتے ہیں, کہ وہ میری کا اسکلپچر بنائیں گے, کرائسٹ کا بنائیں گے, اس کے بعد اس کے گانے گائیں گے, سانگ گاتے ہیں, سارے ریچول کرتے ہیں. جبکہ یہ جو دوسرے ہیں پروٹیسٹنٹ وہ کہتے ہیں چلو جی سنڈے کے سنڈے بات کر لو بس, اس کے بعد ختم. یہ جو ہیں تھوڑے سے زیادہ ہی بات کرتے ہیں, کیتھولک زیادہ سٹانچ ہیں, مضبوط ہیں بلیو میں. جو پروٹیسٹنٹ ہیں انہوں نے کہا جی تھوڑا سا ریفائنڈ کر لو مذہب کو. تو اسی طرح ہے ہمارے جیسے سیکٹس ہیں, ایسے ان کے سیکٹ ہیں. ایک کیتھولک ہے, دوسرا پروٹیسٹنٹ ہے. ان دونوں کے نام لکھ لیں, مین یہ دونوں لڑتے ہیں. اچھا جی, اب دوسرا جو جرنی ہے اس کا لکھ لیں. اس کے بعد یہ ایک اور جرنی کرتا ہے, یہ گھر آ جاتا ہے. گھر آنے کے بعد پھر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں ایک اور جرنی پہ جاتا ہوں. یہ ایک اور جرنی پہ نکلتا ہے. وہاں پہ یہ دیکھتا ہے کہ تو لوگ بہت بڑے ہیں, ان کے قد بہت بڑے بڑے ہیں. ایک فارمر جو ہوتا ہے نا, اسے یہ منٹ سے کسی فیلڈ میں وہاں پہ بے ہوش ہوتا ہے, ویسے ہی کسی بیٹھ کے وہاں پہ آ جاتا ہے. ایک اور جرنی اس کی شروع ہو گئی ہے. اب وہاں پہ جاتا ہے تو ایک نا فیلڈ میں یہ نا بیٹھا ہے, وہاں پہ ایک کسان آتا ہے. کسان اسے آپ پکڑ کے گھر لے جاتا ہے. اچھا, اس کسان کے گھر میں رہنا شروع کر دیتا ہے. اس کی وائف جو ہے نا وہ جی بیسیکلی ان کے قد بہت بڑے بڑے ہیں. یعنی یہ ان کے اندر کیا ہے, چھوٹا سا ہے. ان کے قد منٹ سے اتنے ہیں کہ آپ اوپر دیکھیں تو ایسے لگے جیسے آسمان تک ان کے قد ہیں, ٹھیک ہے. یہ ان میں بہت چھوٹا ہے. جو کسان کی وائف ہے وہ اسے کیا کرتی ہے جی, اپنے بریسٹ کے اوپر ڈال لیتی ہے اور یہ سارا دن اس کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے جیسے کوئی بچہ ہو. منٹو سے دوسرے ان ادر ورڈ وہ کہتا ہے کہ وہ ایز اے پپٹ بنا کے مجھے کھیل رہی ہے. گلیور کہتا ہے کہ میرے کبھی مجھے اپنے سینے پہ لٹکا لیتی ہے تو میں اس کے بریسٹ پہ ہی چھپ جاتا ہوں, اتنا میں چھوٹا سا بچہ ہوں. تو منٹو سے دا فیمیلز they are very lusty, they are very sexual and they are even playing with me. یعنی وہ میرے ساتھ کھیل رہی ہیں. اس کی کسان کی وائف ہے تو وہ بھی میرے ساتھ کھیل رہی ہے. ایک اور عورت ہے, کہتا ہے وہ بھی میں نے عورتیں دیکھی, وہ بھی مجھے اٹھا کے لے جائیں, وہ ایسے میرے ساتھ کھیلیں کہ جیسے میں بچہ ہوں. تو ڈیفینیٹلی ان میں چھوٹا سا ہے, وہ بہت بڑی بڑی ہیں. ایون کہ وہ کہتا ہے جی اس کے کچھ ایسی امورل چیز اس نے باتیں لکھی ہیں کہ اس کے جو بریسٹ ہیں ان میں جو سراخ ہیں میں تو ان کے اندر سے کہتا گزر سکتا ہوں, میں اتنا یعنی چھوٹا ہوں. تو اس نے مثال دی ہے کہ I am just a pygmy and I am just a dwarf and I am just a short person amongst all the people. اور وہ جو فیمیلز ہیں کہتا ہے اس علاقے کی, جو کون سا علاقہ ہے, برابڈنگ نیگ, جہاں پہ لوگ بہت لمبے لمبے ہیں, بہت جوان ہیں, آل دا ڈے بزی ہیں, ٹھیک ہے, اور اپنے ورک میں لگے ہوئے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس میں انوالوز ہیں.
अच्छा, ब्रॉबडिंग नेक में जब ये जाता है ना, तो वहाँ के बादशाह के इसके से ना पहले तो वो जो फार्मर अपने घर ही रखता है, फिर लोगों को पता चलता है कि बहुत छोटा सा इंसान आया हुआ है। पहले वो फीमेल्स जो हैं वो इसके साथ ऐसे खेलती हैं जैसे बच्चे को नहीं उठा के फिरती कभी उसे कहाँ लटा लेती हैं, कभी कहाँ लटा लेती, कभी एक पकड़ती है, दूसरी ले जाती है, फिर तीसरी ले जाती है। ये असल में वहाँ पे भी स्टायर है, कहता है जो इंग्लिश औरतें हैं वो क्या हैं, वो लस्टफुल हैं, वो बड़ी सेक्सुअल हैं, वो और वो क्या करती हैं, वो टॉयज़ बना के लोगों को खेलती हैं। ठीक है, वो बेसिकली ये सेंस दे रहा है, वहाँ पे क्रिटिसाइज़ कर रहा है। अब वहाँ से ना ये उसके घर चला जाता है, फार्मर जो है ना वो बाहर निकालता है। फिर इसको किंग को पता चलता है, लपूट जो ब्रॉबडिंग नेक का किंग है वो उसे अपने दरबार में बुलाता है। तो उससे पूछता है कि बताओ भाई तुम्हारे इंग्लैंड में, आयरलैंड में क्या क्या होता है। तो वो बताता है कि हमारे आयरलैंड में जी ये होता है कि पार्टीज़ जो हैं वो इस तरह, दो पार्टीज़ हैं वो लड़ती हैं और उसके लिए वो कुछ भी करते हैं, वो चीज़ें क्रिएट करते हैं। और वो कहता है जी उसके लिए किताबें लिखी जाती हैं पॉलिटिक्स करने के लिए, और डिफरेंट काम करने के लिए जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं उसके लिए वोटिंग होती है, डेमोक्रेसी है, सारा कुछ इंट्रोड्यूस करवाता है। उसके लिए लोगों को मारते हैं। ठीक है, वो सारा कुछ जब बता रहा होता है ना, तो उसके साथ बताता है वो आगे से वो क्रिटिसाइज़ करता है। अब ये भी यहाँ पे भी एक स्टाइल चल रहा है। वो वहाँ पे बादशाह कहता है कि यार तुम तो बड़े पागल लोग हो, तुम इतनी किताबें लिखने का, इतनी पढ़ने का, पॉलिटिक्स को सीखने का, डेमोक्रेसी चलाने का फ़ायदा क्या है। सीधी बात है, बड़ी ज़बरदस्त बात करता है। कहता है जो आपका किंग है वो अगर काम अच्छा नहीं कर रहा तो जो दूसरा आने वाला है वो उससे अच्छा कर रहा है, तो डेफिनेटली वो उससे अच्छा है। अगर आप मापना ही चाहते हो तो कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, किसकी एवेल्यूएशन कैसी है, तो जो आप में आपके कंट्री में अच्छा काम करता है, जो अच्छा है, अफेक्टिव है, आपके काम ज़्यादा करता है, वो अच्छा किंग है। एक कहता है एक किसान है, वो एक कहता है ग्रेन उगाता है, तो दूसरा जो है दूसरा दो उगाता है। या दूसरे लफ्ज़ों में एक कम काम करता है, एक ज़्यादा काम करता है, तो जो ज़्यादा काम कर रहा है वो अच्छा किंग है। आप ऐसे वैल्यूएशन कर लिया करो किंग की। आप क्यों टाइम ज़ाया करते हो पॉलिटिक्स सीखने की, ये वो सीखने की, या किताबें लिखने की क्यों लिखी गई हैं। तो इस तरह वो ना स्टायर करता है उस वक़्त के पॉलिटिक्स पे, उस वक़्त के हुक्मरानों पे, उसकी औरतों पे, उस इलाके की। अब इसके साथ ना वो किसान उसे लेके जा रहा होता है, तो एक ना अकाब आता है, ईगल आता है, पकड़ा हुआ है उसने। ईगल इसे पकड़ता है तो वो पिंजरे में डाला होता है उन्होंने, पिंजरे समेत उसको ना ऊपर ले जाता है। और वहाँ पे जब ऊपर ले जाता है तो वहाँ उसके मुंह से ना ईगल के मुंह से ये गिर पड़ता है। तो फिर ये वहाँ पे बैठ के किसी तरह से हम हो फिर निकल के बाहर आ जाता है। अब नए आइलैंड की तरफ, नए आइलैंड की तरफ जाता है। अब तीसरे आइलैंड की तरफ जाता है जिसका नाम है लिपूटन लैंड पे जाता है। लिपूटन लैंड जो है वो बेसिकली टोटली साइंटिस्ट लोगों की है। वहाँ पे लोग जनाब एक एकेडमी बनाई हुई है। एकेडमी के अंदर मेहनत क्या कर रहे हैं कि खीरा है ना, उसके अंदर से बीम्स जो है, सन की बीम कैसे गुजरती हैं उसके ऊपर कहता कर रहे हैं कि एक कुकम्बर है, उससे जो सन की बीम्स हैं वो कैसे गुजरती हैं उसके अंदर से, उस पर मेहनत हो रही है। वो भी स्टायर है कि जो बिल्कुल रबश काम कर रहे हैं, सेंसलेस कर रहे हैं, टाइम ज़ाया कर रहे हैं। यानी जो साइंटिस्ट हैं उस वक्त के, जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अकेडमीज़ बनाई हुई हैं, जो इतनी सैलरी ले रहे हैं, वो कहते हैं जी करते कुछ नहीं है, प्रोड्यूस कुछ नहीं कर रहे, और कर भी रहे हैं तो बड़ी हार्मफुल चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ जी, उन्होंने एक चीज़ बनाई है, कहता है एक चीज़ बनाई है। पहले तो जब किंग को मारते थे ना, जो किंग थे वो लोगों को मरवाते थे अपने बेनिफिट के लिए, तो जो खून था ना वो नीचे खून लग जाता था, लोगों का ब्लीडिंग होती थी उनके फ़र्श के ऊपर, तो फ़र्श के लिए उन्होंने एक ऐसा पाउडर बना लिया है, वो डाल के सफाई हो जाती है अब। यानी ऐसा पॉइजनस उन्होंने पाउडर क्रिएट कर लिया है। या तो वो लोगों को वैसे ही मार देते हैं कि अब खून नहीं बहाना पड़ता उन्हें कुछ खिला के, तो अगर वो खून बहे भी तो ऐसे पाउडर तैयार कर लिए हैं कि वो फ़र्श, बादशाहों के जो फ़र्श हैं, जो किंग्स के जो फ़र्श हैं, फ्लोर्स हैं, वो साफ़ करने के लिए पाउडर तैयार किए हैं। मिनट से दूसरे लफ्ज़ों में कह रहा है कि बादशाह अपनी ज़रूरत के लिए चीज़ें बनवाते हैं, डेंजरस वेपन बनाए जा रहे हैं लोगों को तबाह करने के लिए, पोलिटिकली डिस्ट्रॉय करने के लिए, कंट्रीज़ को मारने के लिए, पैसा जो इंसानों के ऊपर, इंसानों को डिस्ट्रॉय करने के लिए लगा रहे हैं। ये साइंटिस्ट पे स्टायर है, उस तरह की अकेडमीज़ जो बनी हुई हैं उनके ऊपर स्टायर है। जो साइंटिस्ट अफेक्टिव काम नहीं कर रहे,
या कंट्रीज़ जो इफ़ेक्टिव काम नहीं कर रहे इंग्लैंड के, या दीगर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे, वो चीज़ें ऐसी बना रहे हैं जो लोगों को, इंसानों को डिस्ट्रॉय करने के लिए बना रहे हैं, उसके ऊपर स्टायर करता है बड़ा बिटर। अब ये हो गया थर्ड जो लपूटन लैंड है उसके ऊपर ये सारा कुछ पेश आता है। उसके बाद फोर्थ जो जर्नी है वो है याहू, और लिख लें YAH, लपूटन लिख लिया, LUPUTN, लपूटन आइलैंड। चौथी जर्नी जनाब इसकी ये है कि याहूस और हाई हिमनेम्स, लिखें ज़रा हाई हिमनेम्स, याहू YAHOOS याहूस। दूसरा है हाई हिमनेम्स। हाई हिमनेम्स जो हैं इसका मैं स्पेलिंग आपको दिखा, किसके, याहू के या हाई हिमनेम्स के? लिखें जी HOU NMS, NMS। अब जो हाई हिमनम्स हैं ये वो लोग हैं जो हॉर्सेस हैं, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे घोड़े हैं, और जो ये लोग ही हैं लेकिन ये घोड़ों की तरह हैं, ये बेस्ड ऑन रीज़न चल रहे हैं, यानी ये अपनी सल्तनत को जिस जजीरे पे ये जाता है, जिन लोगों में ये जाता है, वो कहता है जी अपनी अक्ल के ज़रिए, अपनी रीज़न के लिए, अपनी अक्ल की ताकत के ज़रिए ये लोगों को चला रहे हैं, और ये याहूस के ऊपर भी हुकूमत कर रहे हैं। जो याहूस हैं वो हैं इंसान, लिख लें, वो ह्यूमन बीइंग हैं, बिल्कुल इंसानों जैसे हैं। अब ये दोनों क्रीचर्स जो हैं वो उस आइलैंड पे रहती हैं, ये वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे ना 2-3 जो याहूस हैं वो उसके ऊपर ना हमला कर देते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं, वो बिल्कुल इंसानों जैसे ही हैं, वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं। अब यहाँ पे भी बड़ा इंसानों के ऊपर बड़ा स्टायर करता है। अच्छा, वो कहता है जी, अब ये मैं आपको ना सेंड करूँगा, आप इसको पढ़िएगा, रिटन फॉर्म में सेंड करता हूँ। अच्छा, वो कहता है कि वो याहूस जो हैं वो हमला कर देते हैं और बड़ी मुश्किल से हार्ड, ये नैरोली एस्केप्ड, उनसे बचता है। तो वहाँ पे आ जाते हैं, कौन आ जाते हैं, हाई हमनम्स 2-3 आते हैं और वो उसे छुड़ाते हैं। वो हाई हमनम्स उसे बताते हैं कि ये जो याहू है ना, इंसानों जैसे लोग, ये बड़े जालिम हैं, ये बड़े लस्टी हैं, ये बड़े गलीज़ लोग हैं, ये क्या करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को मार देते हैं, ठीक है, आपस में लड़ते हैं, इंसानों को मारते हैं, ठीक है, नुकसान पहुंचाते हैं, और सेकंडली क्या करते हैं, बड़े लस्टफुल हैं, ठीक है, और ऑल द टाइम डूइंग सेक्सुअल एक्टिविटी और डूइंग बैड एक्टिविटी, वाइल्ड एक्टिविटी, इन चीज़ों में, ये करप्शन में, लोगों को मारने में, और बड़े ही तकरीबन यानी इनह्यूमन किस्म के लोग हैं। और जबकि जो याहू दूसरे हाई हिमनम्स हैं उनको दिखाया गया कि वो रिफाइंड हैं, बेस्ड ऑन लॉजिक रीज़न बात करते हैं, बड़े वेल मैनर्ड हैं, जबकि वो क्या है, घोड़े हैं। अब इंसानों को दिखाया गया कि बड़े वहशी, बड़े जालम, बड़े सेक्सुअल, बड़े लस्टफुल, और अपना गलीज़ चीज़ों को खाते हैं, जड़ी बूटियों को खाते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे जानवरों के गलीज़ गोश्त जो है वो भी खा जाते हैं, उसका मीट खा जाते हैं, दूसरे जानवरों का कोई चीज़ नहीं छोड़ते। अब ये तो है मिनट से कौन इंट्रोड्यूस करवा रहा है उनको, हाई हिमनम्स बता रहे हैं कि ये जो जिनसे हमने तुमको बचाया है ना, ये बड़े जालिम है। अब वो हाई हिमनम्स के साथ रहना शुरू कर देता है, याहू से बचता है जो कि इंसानों जैसे हैं।
अब इसके अंदर बड़ी आयरनी और स्टायर है, बड़ा एक बिटर स्टायर है कि वो इंसानों को तो वैसे ही नहीं लाइक कर रहा। जोनाथन स्विफ्ट जो है वो इंसानों को तो वैसे ही नहीं लाइक कर रहा, उनके बिहेवियर इतने बुरे हैं कि अब फिर वो ना याहू जो है ना वो हाई हेमनम्स जो हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी औरतों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी फ़ीमेल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको सेक्सुअली नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको बड़े लस्टफुल हैं। तो वो कहते हैं कि इनसे कैसे बचा जाए, ये इतने लस्टफुल हैं, ये तो छोड़ते नहीं किसी चीज़ को, तो इनसे कैसे बचा जाए। वो कहते हैं उनको फिर उसके लिए बड़ी तरकीबें वगैरह और बड़ी वो उसके लिए हाई हेमनम्स जो हैं बेस्ड ऑन लॉजिक रीज़न बातें करते हैं कि हम ऐसा करते हैं, इनकी नस्ल जो है वो ख़त्म कर देते हैं कि ताकि ये दोबारा किसी के साथ ना तो ज़्यादती करें, ना उनको डिग्रेड करें, ना उनको फ़िज़िकली अब्यूज़ करें और ना सेक्सुअली अब्यूज़ करें। तो इस तरह से उनके बारे में बड़ा सेक्स और बड़ा एक अंडरटोन एक स्टायर चल रहा है। और ये लोग इतने हैं कि ना ये याहूज़ की फ़ीमेल याहू जो हैं ना वो अपनी फ़ीमेल्स को छोड़ते हैं, ना उनकी फ़ीमेल्स को छोड़ रहे हैं, और इसके लिए वो इतना उनको लस्टफुल दिखाया गया है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आई एम अनएबल टू डिस्क्राइब अबाउट द याहूज़ एंड द हाई हेमनम्स। ये जो है ना लास्ट आपने खुद पढ़ना है, ये सफ़र जो है इसको पढ़ लीजिएगा। और ऑलमोस्ट यहाँ पे इंसानों के ऊपर इंस्टायर किया गया है, और बेसिकली इंसानों से ज़्यादा उसने कहा है जी जानवर अच्छे हैं कि घोड़े जो हैं वो मुझे आके बचा रहे हैं याहूज़ याहू से मुझे बचा रहे हैं, हाई हेमनम से आके मुझे बता रहे हैं, और ये मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। इंसानों को मार रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनका गोश्त तक खा रहे हैं, अपने जो फजलात हैं वो खा रहे हैं। इसके ऊपर ना बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने बड़ा यानी जोनाथन स्विफ्ट को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया है कि जानवरों को ज़्यादा अहमियत दी गई है, इंसानों को कोई अहमियत नहीं दी गई। इंसानों को ये समझा जा रहा है कि वो फ़ैसला ही नहीं कर सकते, बेस्ड ऑन रीज़न काम ही नहीं कर रहे। तो ये यहाँ पे बेसिकली एडमायर कर रहा है कि रीज़न वाइज जो हैं, अकल वाइज जो याहूज़ हैं, जो हाई हेमनम्स हैं, वो याहू से ज़्यादा बेहतर हैं, जबकि याहू जो हैं वो इंसानों जैसे हैं और वो टोटली घोड़ों जैसे हैं। तो ये उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो इसने बताई है। तो दैट इज़ टोटली स्टार अगेंस्ट अ सोसाइटी, against people, English people, their fighting, their way of fighting, their wars and their activities, what they are doing in their countries. They are fighting और minor cause। जो कैथोलिक हैं और प्रोटेस्टेंट हैं वो छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ते हैं कि अंडा साइड से तोड़ा जाए, सेंटर से तोड़ा जाए। जो साइंटिस्ट हैं वो क्यूकम्बर से कैसे सन जो बीम्स हैं वो कैसे जाती हैं ऊपर, उनके ऊपर लड़ रहे हैं। और लास्ट जो याहूज़ हैं वो इतने गिरे हुए हैं, वो इंसानों जैसे हैं, उन्हें पता ही नहीं किसी का, उन्हें अखलाकियत का नहीं पता, वो लस्टफुल हैं, वो सेक्सुअल हैं, वो ऑल द टाइम बिजी हैं रॉन्ग एक्टिविटीज़ में, वाइल्ड एक्टिविटी में, इवल एक्टिविटीज़ में। इवन के जो हाई हेमनम्स हैं, जो जानवर हैं, वो खुद सोच रहे हैं कि इनसे कैसे बचा जाए, इनसे कैसे इनको रोका जाए। ये तो ना इंसानों को माफ़ करते हैं, ना हमारे जो हाई हेमनम्स हैं उनकी फ़ीमेल्स को छोड़ रहे हैं। तो इस तरह दीज आर द you could say points to show that Jonathan Swift is bitterly satirizing the society of England at that time. इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। जोनाथन स्विफ्ट हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली जो दौर था ना, जैसे हमने तंजीला को पता है कि हमने अलेक्जेंडर पोप को पढ़ा है, वो एज ऑफ स्टायर थी, उसे कहा जाता है दैट वाज द एज ऑफ स्टायर। ठीक है, हाँ जी, ये सेंचुरी जो पोप की एज है, जिस एज को जो उसने, ये न्यू क्लासिकल एज थी, याद है आपको, हमने डिस्कस की थी। न्यू क्लासिकल एज के अंदर हमने देखा था कि मोस्टली जो राइटर्स थे वो सारे क्या थे, स्टायर करते थे अपनी कम्युनिटी पे, उनके वे ऑफ डीलिंग पे। मोस्टली लोग थे वो बड़े एडवांस हो गए थे, लोग उनकी फोलीज, उनके शॉर्ट कमिंग को नोट करते थे राइटर, और वो उस एज को भी एज ऑफ स्टायर कहा गया है। तो मैंने पहले बताया कि जो इसका कंटेम्प्रेरी था, जो इसका हम असर है, जो इसकी एज वाला बंदा है,
اس کا نام بھی الیگزینڈر پوپ ہے. اس کی تو اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو اور پتہ چلے کہ وہ پوئٹری کیسی کرتا ہے. یہ تو اس سے بہت آگے ہے. اس کو تو انسائکلوپیڈیا بریٹنکا نے بھی کہا کہ ہی از ٹاپ موسٹ بٹر سٹائرسٹ. تو یہ سب سے بٹر ہے. یہ وہ ایج ایسی تھی کہ اس ایج میں لوگ موسٹلی لکھتے ایسے تھے اور لوگ منٹ سے اس کو لائک کرتے تھے, لوگوں کے سٹائر کو, اور اس طرح ایرونی میں جو لکھتا تھا. اور بیسیکلی میں نے پہلے ہی بتایا کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسا لٹریچر پروڈیوس ہوتا ہے. تو جو ان کی شارٹ کمنگس تھیں, جو ان کے پرابلمس تھے, فولیز تھیں, جو پرابلمس تھیں, ڈرا بیکس تھے, رائٹر جو آبزرو کرتے ہیں اور ویسا لکھ دیتے ہیں. دیٹ واز سو. تو اس لیے یہ اس نے سوسائٹی کو بٹرلی آبزرو کیا تھا. اس کے اپنے ایکسپیرینس جو ہیں, جو اس نے بیسیکلی یہ خود اس کے جو بڑے تھے وہ پروٹیسٹنٹ تھے, وہ کیتھولک سے بہت زیادہ انہوں نے مار کھائی ہوئی ہے. وہ خود ان کو ہجرت کرنی پڑی کہ وہاں سے انگلینڈ سے ان کو وہاں جانا پڑا آئرلینڈ. تو کچھ اس کے پیرنٹس کی وجہ سے بھی ہے کہ ان کو انگلینڈ سے آئرلینڈ جانا پڑا. بیسیکلی وہاں پہ کیتھولکس زیادہ تھے. تو کیتھولک زیادہ ہونے کی وجہ سے کیتھولک ڈومیننٹ جو سوسائٹی تھی وہاں سے چھوڑ کے آئرلینڈ آنا پڑا. تو ہاں جی, یعنی آپس میں لڑ رہے ہیں, اور ان کے جو کنگز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, ان کو مار رہے ہیں, اور ان سے اگر سائنٹسٹ ہائر کیے ہوئے ہیں تو ان سے ایسے تجربے کروا رہے ہیں جو یوز لیس ہیں, جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. انسانوں کو کوئی فائدہ نہیں, کنسٹرکٹیو کام نہیں ہے. وہ چھوٹے چھوٹے تجربے کر رہے ہیں اور پائزنس چیزیں بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے وہ بمب بنا رہے ہیں, پاؤڈرز بنا رہے ہیں. دیٹ از ٹوٹلی یوز لیس فار ہیومن بینگ. تو ایسی چیزوں پہ وہ سٹائر کرتا ہے. ہاں جی, دیکھیں میرے جو تجربات ہیں, میرے جو ایکسپیرینس ہیں لوگوں کے ساتھ, اگر لوگ مجھے ہر جگہ پہ دھوکہ دے رہے ہیں, لوگ مجھے مار رہے ہیں, مجھے تکلیف دے رہے ہیں, تو میں انسانوں کو ایڈمائر کروں گا اپنے لٹریچر میں. اگر وہ اس سے لوگوں سے دھوکے مل رہے ہیں, ٹھیک ہے, انہیں لوگ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس نے ہجرت کرنی پڑ رہی ہے, اس نے خود ایکسپیرینس کی ہیں کہ لوگ بہت بڑے ہیں, عورتیں بہت لسٹی ہیں. ٹھیک ہے, انگلینڈ کی آپ نے دیکھا یہ کیسے لوگ ہیں, بیسڈ آن یعنی کمیونٹی جو ہے اس کے بیس پہ اس نے پھر لکھا ہے. اس کو آبزرو کر کے دیکھیں لوگ کیسے ہیں. وہاں کے لوگ پیسے کے لیے اپنی عزت, پیسے کے لیے اپنے آپ کو بیچنا, پیسے کے لیے ڈیلنگ کرنا, پیسے کے لیے کچھ بھی کرنا, سب کچھ کرتے ہیں. اس طرح کی کمیونٹی, اس طرح کے لوگ ہیں, آج بھی ہیں کہ ماپتے ہی پیسے پہ ہیں. ٹھیک ہے, بلڈنگز کے اوپر, کاروں کے اوپر, اور پراپرٹی کے اوپر. تو اس نے جو چیزیں دیکھی ہیں کہ کنگز جو ہیں وہ ظالم ہیں, اس نے دیکھا لوگوں کو مروا رہے ہیں, لوگوں کو فار نتھنگ, کوئی قصور نہیں ہے, ان کو مروا رہے ہیں کہ وہ پور ہیں. تو جو چیزیں اس نے دیکھا, کہتا ہے کہ اتنے لسٹفل لوگ ہیں کہ ان سے جانور بہتر ہیں. آپ نے شاید سوسائٹی کو آبزرو نہیں کیا, یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو ریپ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اب جو اس سوسائٹی کو مجھے بتائیں, اب دیکھیں نا, آپ جو اس سوسائٹی کو آبزرو کرے گا میرے جیسا, تو وہ ان کو ایڈمائر تو نہیں کرے گا. میں کہتا ہوں یہ درندوں سے بھی ظالم ہے, یہ انسان ہے. تو بیسیکلی وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اتنے لسٹفل ہیں کہ وہ نہ تو جانوروں کو چھوڑ رہے ہیں, نہ وہ اپنی فیمیلز کو چھوڑ رہے ہیں, نہ وہ میل کے ساتھ جو ریلیشن ہے, اور یہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود اس نے دیکھی ہیں. تو ان چیزوں کو آبزرو کر کے اس نے بڑا بٹرلی سٹائر کیا. آپ مزید کچھ چیزیں میں کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم انیبل ٹو ایکسپلین. کچھ چیزیں ہیں کہ وہ being a male it is not good to explain you, so you should study yourself. یہ انگلش لٹریچر ہے, یہ ہمارا مسلم تو لٹریچر نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی دیر آر سرٹن تھنگس وچ آئی کانٹ ڈسکرائب. تو دیر آر سم تھنگس یو شوڈ انڈرسٹینڈ یور سیلف. آئی ول سینڈ یو ہز ریٹن ورک. میں اس کی جو پوری جو اس کے وائس ہیں وہ آپ کو سینڈ کروں گا. اسے ایک بار آپ اسٹڈی کرو گے سارا سمجھ آ جائے گا. میں نے آپ کو چاروں جو جرنی ہیں وہ سمجھا دی ہیں ڈیٹیل وائز, جو کرونالوجیکل آرڈرس ہے اس کے اکارڈنگ سمجھا دی ہیں. دیکھیں گلیور اس کا نریٹر ہے, اس کا سینٹرل یو کوڈ سے کہ جو اس کو نریٹ کر رہا ہے, ماؤتھ پیس کس کا ہے, جوناتھن سوفٹ کا. جوناتھن سوفٹ نے جو اپنی لائف میں جو آبزرو کیا ہے, جو چیزیں دیکھی ہیں, اس نے اپنے ماؤتھ پیس کے ذریعے اب لیبوریٹ کی ہوئی ہیں. تو مین تو نریٹر ہی ہوتا ہے نا.
हार्ट ऑफ डार्कनेस में देखें, जोसेफ कॉनरेड जो है वो मेन है, वही वो नरेटर है, तो वो कर रहा है। हार्ट ऑफ डार्कनेस में जो उसने मार्लो अपना लिया हुआ है नरेटर, तो वही नरेट कर रहा है। बाज़ औक़ात जो राइटर होता है ना, वो नरेटर इनटू नरेटर, नरेटर इनटू नरेटर, एक नरेटर के बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद ये चौथा, इस तरह नरेटर को बहुत दूर ले जाता है और वो लिखता है किसके ऊपर, ऑब्जेक्टिविटी की तरफ ले जाता है। बाज़ औक़ात जो राइटर होता है वो यूँ लिखता है कि वो खुद ही रिफ्लेक्ट हो रहा होता है उसके अंदर, पूरे नावल के अंदर। तो अब ये भी इसने एक नरेटर लिया हुआ है, बात बड़ी एम्बिगवस सी कर देता है, एलिगोरिकल कर देता है कि उसके सेकंड मीनिंग निकल रहे हैं, हर चीज़ के सेकंड मीनिंग, हर चीज़ के सेकंड मीनिंग। तो मैं कुछ चीज़ें आपको सेंड करता हूँ, मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर अबाउट जोनाथन स्विफ्ट, Gulliver's Travels. These are 4 journeys, and in this journey he is reflecting and depicting English society, their follies, shortcoming. Even he is describing the way of making experiment, how the scientists, they making experiment, they are playing with the life of the people, they are doing useless experiment, they're doing nothing, wasting money and time. So all things are being reflected with you could say 4 journeys. I hope you've understood this, and if you have any question, you can still write it down and send it to me. I'll give you answer. Stay blessed and have a nice time.